و تعالی ہمیں اور تمام اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا ہمیشہ اس دعا میں مشغول رہتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عمر نے ہمیشہ یہ تمنا کی کہ شہادت کی موت ہو اور مدینہ منورہ میں ہو۔ اللہ نے یہ تمنا ان کی اور یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من طلب الشہادۃ صادقا اعطیها ولو لم تصبه، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ جس کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت کی تمنا اور دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، خواہ یہ اپنی طبعی موت کیوں نہ مرا ہو۔ دیکھیے، صرف خواہش و تمنا اور دعا پر آپ کو شہیدوں کا مرتبہ مل گیا۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جس کا ایسا عجیب اکرام ہوتا ہے کہ مرتے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، یعنی شہادت کے ساتھ ہی فوراً، اور قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شہید کا اللہ کے ہاں بڑا اکرام ہے۔ تو نیت اور ارادے پہ بات چلی کہ ہم نے صرف ارادہ کیا، نیت کی، اور گھر بیٹھے بیٹھے شہیدوں والا مرتبہ مل گیا۔ دیکھیے، کسی بھی نیکی کا اخلاص کے ساتھ ارادہ کرنے پہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اس کی تمنا اور دعا ہو تو اگر طبعی موت بھی آ جائے تب بھی حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آسان نیکیوں کے ان دروس میں یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکیوں کو صحیح طور پہ سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اس دعوت کو دوسرے ایمان والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواہ مسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے نیکیوں سے متعلق ان دروس میں ہم آسان نیکیوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کتنے بڑے اجر اور ثواب کی نشاندہی فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا، خواہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اچھا ہنستا بستا چہرہ لے کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، مثلا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے چہرے پہ تبسم لے آنا، یہ ایک معمولی نیکی ہے، لیکن فرمائے کہ یہ بھی اللہ کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو آپ کی اور ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ یہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو متفق علیہ ہے، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے: ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم
وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ سنو، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ کل قیامت کے دن اس کا رب اس سے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست گفتگو کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہر بندے سے براہ راست بات کریں گے بغیر ترجمان کے، ایسی زبان جو بندہ سمجھتا ہوگا اور بول سکے گا۔ بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا، ینظر الی ایمن، دائیں جانب دیکھے گا، اسے وہی چیزیں نظر آئیں گی، وہی اعمال نظر آئیں گے، وہی کرتوت نظر آئیں گے، وہی افعال نظر آئیں گے، وہی اقوال نظر آئیں گے، وہی اعمال نظر آئیں گے جو دنیا کی زندگی میں اس نے کیے تھے، زندگی بھر جو کچھ کیا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے، یہ محفوظ ہے۔ قیامت کے دن تمہیں جب فائل ملے گی اور تم سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی فائل خود پڑھو، اس میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا یہ بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا، اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو دنیا کی زندگی میں اس نے کیا تھا۔ بائیں جانب دیکھا، وہی نظر آیا جو دنیا کی زندگی میں اس نے کیا۔ اب اپنے سامنے دیکھا تو سامنے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں جب پہنچے آپ علیہ السلام تو ارشاد فرمایا اپنی امت سے، فاتقوا النار، لوگو آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ فاتقوا النار، آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور کے ذریعے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ آسان نیکیوں میں ہم نے اس حدیث مبارک کو اس لیے بیان کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی وہی ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، بہت زیادہ قربانی دی جائے، بہت زیادہ مشقت کی جائے، بہت بڑی نیکی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو چھوٹی نیکی کی بھی قدر ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تمہارے پاس اللہ کے نام پر دینے کے لیے ایک روپیہ، ایک ڈالر، ایک ریال کچھ بھی نہیں ہے بالکل، اور ایک کھجور ہے جو تمہاری کل کائنات ہے، آدھی تم نے کھا لی، اور جو آدھی بچی ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ اگر یہ آدھی بچی ہوئی کھجور بھی اللہ کے نام پر دے دو، اس کے ذریعے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، اتنی آسان نیکیاں، اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور نیکیاں کمانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ، ایک اچھی بات کسی سے کہہ دو، وہ بھی صدقہ ہے اور وہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو کوئی اچھی بات بتا دی، دین یا دنیا کسی بھی اعتبار سے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ کے لیے یہ نیکی بھی کام آنے والی نیکی ہے۔ نیکیوں کے بارے میں یہ چیز بھی بیان فرما دی، تمہید کے طور پہ یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم نیکیوں کے انجام دینے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ نیکی کے اختتام پر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور استغفار پیش کرے، اس لیے کہ نیکی کرتے ہوئے بہرحال کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عبادت اس طریقے پہ ہم ادا نہیں کر سکتے جیسے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ہم لاکھ اپنی کوشش کریں پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر نیکی کے اختتام پر استغفار پڑھو کہ اس نیکی کے کرتے ہوئے اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے،
کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دامن کرم میں اس کو لے لے اور معاملہ معافی کا فرماتے ہوئے اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اب نیکیاں اتنی آسان ہم نے بتایا کہ آسان ہلکی پھلکی نیکیوں کے بارے میں جب بتایا جائے کہ اس نیکی کے انجام دینے پر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سے اتنا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، بڑی بڑی اجر اور ثواب والی بشارتیں ہوں، تو وہاں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکی کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے تو اللہ اپنا حق تو معاف کرتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں کرتا۔ نیکی اور نیکیاں انجام دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے، ایک بات تو یہ کہ کبیرہ گناہوں کو فوراً ترک کر دیا جائے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس شخص کی اعمال صالحہ اور اس شخص کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کبیرہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے نیکیاں انجام دینے والوں اس طرف بھی توجہ دو کہ ایسے گناہ نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائیں۔ گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ نیکیوں کے بارے میں اب دیکھیے، ہم اپنے دروس میں پڑھیں گے، لیکن مثال کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ تبسموں کا علی وجہ اخیک لک صدق، یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اچھے چہرے اور اخلاق کے ساتھ کسی مسلمان سے ملتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ یہاں ضمناً ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، نیکیاں کثرت سے بھی ہوں، لیکن اگر کسی کا حق ہے آپ کے ذمے تو وہ حق حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتا۔ شہید جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث اور دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جبریل نے ابھی ابھی آ کر مجھ سے یہ کہا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کے لیے بھی حقوق العباد میں گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کسی کو ستایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے پہ حاصل کیا ہے، ان تمام چیزوں یہ حقوق العباد ہیں، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرماتا۔ متفق علیہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ قیامت کے دن ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے پہ لیا ہوگا، تو ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ پھر بھی حق مانگنے والے باقی رہیں گے تو ان کے گناہ اس پر لاد کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقوق العباد ہرگز معاف نہیں ہوتے، یہ اٹل حقیقت ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اس لیے نیکیاں کماتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حقوق العباد ہمارے ذمے کسی بندے کا حق نہ ہو۔ نیکیوں کے انہی دروس میں ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض احادیث میں بعض نیکیوں کے بارے میں اجر اور ثواب اور فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فلاں نیکی کرو تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں، فلاں نیکی کرو تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں علماء نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں توبہ کرنا شرط ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح شرک اور بدعت اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ شرکیہ افعال والے جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے نفع نقصان کی امیدیں رکھتے ہیں، یہ شرکیہ اعمال یہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے۔ تو جہاں نیکیوں کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تمام کبیرہ گناہوں کے بارے میں صدق دل سے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ نیکیاں، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے نیکیاں بے فائدہ ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ نیکیاں یہ اللہ کا کسی پر بہت بڑا کرم ہو
تو اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ اتنی آسان نیکیوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کی قدر نہیں کرتے۔ قیامت کا دن جو ہم نے ابھی بتایا 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، تو یہ آیات قرآن پاک میں اس لیے آئی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس دن گہرے سے گہرا دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا، والد اور والدہ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد والدین کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے ان کو پہچانا تو ہم سے کہیں یہ نیکی کا سوال نہ کریں۔ اس دن یہ نیکیاں کام آئیں گی جو ہمیں بیٹھے بٹھائے یوں ہی مل رہی ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بسم اللہ، کوئی چیز آپ نے دائیں ہاتھ سے اٹھائی، کہا بسم اللہ، اسے رکھا، کہا بسم اللہ، کوئی چیز دیکھی، آپ نے کہا سبحان اللہ، کوئی چیز دیکھی یا سنی اور پڑھا یا سنا، آپ نے کہا الحمدللہ، آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، آپ کی زبان نے اس جملے کو ادا کیا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بظاہر آسان، ہلکے پھلکے معمولی جملے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اجر کتنا ہے، نیکیاں کتنی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی؟ ان احادیث کو ہم اپنے دروس میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ کے 2 یا 3 سیکنڈ صرف ہوئے، آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر کی جو جگہ ہے یہ نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ زمین و آسمان کی مسافت کے درمیان والا حصہ نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اب آپ دیکھیے کہ لمحوں میں اتنی نیکیاں ہمیں مل گئیں، آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر نیکیوں سے اس جگہ کو بھر دیا گیا۔ اب بھلا بتائیے، سوچئے، اندازہ لگائیے کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی گئیں، لیکن ہم ان نیکیوں کے بارے میں ہمیں اس کا شوق نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، ہم ان نیکیوں کو انجام نہیں دیتے۔ اس لیے ان دروس میں اسی قسم کی اور انہی قسم کی نیکیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ آسان نیکیاں، ہلکی پھلکی نیکیاں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں ان کا عجیب معاملہ تھا، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ان کی نگاہ اور ان کی نظر آخرت پہ پڑتی تھی۔ دنیا کی زندگی عارضی، اس کی حقیقت کو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، کام آنے والی چیز وہ نیکی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری کے لیے رغبت دی جا رہی ہے کہ نیکیاں کماؤ، تاکہ یہ نیکیاں تمہاری قبر میں کام آئیں۔ یہ نیکیاں قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے گناہوں کی مقدار پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس بندے کے کام آئیں گی جس نے دنیا کی زندگی میں نیکیوں کو کمایا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نیکیوں کی ایسی قدر تھی کہ فرمایا کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن عنبسة بن ابی سفیان عن ام حبیبة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ نعمان ابن سالم نے عمرو ابن اوس سے، اور عمرو ابن اوس نے عنبسہ بن ابو سفیان سے،
اور عنبسہ نے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ یہ حدیث کی روایت اور سند ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کسی مسلمان بندے نے دن اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر 12 رکعت نماز پڑھی۔ 12 رکعت سے مراد یہاں وہ سنت مؤکدہ ہیں جو 5 نمازوں پر تقسیم کی گئی ہیں۔ فجر میں 2 رکعت سنت مؤکدہ، ظہر میں 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جس مسلمان نے ان 12 سنتوں کو ادا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں گھر بن گیا۔ اب جس شخص نے مہینوں اور برسوں اللہ کا اس پر خصوصی فضل و کرم ہو اور وہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہو اور 5 نمازوں کی ان تمام 12 رکعت سنت مؤکدہ کو بھی پابندی سے پڑھتا ہو، تو 30 دنوں میں اس کے لیے 1 مہینے میں جنت میں 30 گھر بن گئے۔ 1 سال تک مسلسل پابندی سے یہ سنتیں پڑھی ہیں تو 360 گھر اس کے لیے، اس سے زیادہ گھر جنت میں بن گئے۔ اب جنت کا گھر، فرمایا وہ ایسا گھر نہیں ہے صوت احدکم، فرمایا کہ صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ جنت میں اگر تم میں سے کسی کو ایک لاٹھی، جو ہاتھ میں پکڑنے کا ڈنڈا، چھوٹا سا لاٹھی، اس کے برابر کی جگہ بھی اگر مل جائے کسی کو، تو وہ لاٹھی برابر جگہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جنت تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا نہ آنکھوں نے دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صحیح مسلم میں یہ حدیث۔ جنت وہ ہے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور جنت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ حدیث، یہ اس لیے حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے صحابہ اور تابعین اور ان کے جاننے والوں میں نیکیوں کے حاصل کرنے میں کتنی ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے، لپک لپک کے نیکیاں کماتے تھے۔ تو نعمان نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ پہلے وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے، اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی بھی ان 12 رکعت کو ترک نہیں کیا۔ عنبسہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا، میں نے بھی آج تک ان کو ترک نہیں کیا۔ اور عمرو بن عوص یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سنا ہے نعمان بن سالم سے، میں نے بھی ان کو کبھی نہیں ترک کیا۔ اور آخری راوی نعمان یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا تو میں نے اس دن سے لے کے آج تک ان 12 رکعات کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی نیکیوں کے بارے میں رغبت تھی۔ اور یہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارک کو جو متفق علیہ ہے کہ من شہد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قیل وما القیراطان قال مثل الجبلین العظیمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا اس کے لیے 1 قیراط کے برابر اجر اور ثواب ہے، اور جو قبرستان گیا جنازے کے ساتھ اور دفنانے تک وہیں بیٹھا رہا اس کے لیے 2 قیراط کا ثواب ہے۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں۔ ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث جب پہلی مرتبہ سنی
تو اس کی تصدیق جب انہوں نے کر لی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے زمین کوریت کر فرماتے تھے حسرت اور افسوس بھرے لہجے میں، لقد فرطنا قراریط کثیرہ، ہائے افسوس ہمیں اس حدیث کا علم نہیں تھا اور ہم نے کتنے ڈھیر سارے قیراط ضائع کر دیے۔ حالانکہ قصداً اور جان بوجھ کر انہوں نے اس نیکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ان کو علم بہت دیر میں ہوا اس حدیث کے بارے میں، تو فرمایا کہ کتنی نیکیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی نیکی کے بارے میں جب سن لیتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ ایک تابعی ہیں محمد ابن واسع، یہ کہتے ہیں کہ سالم ابن عبداللہ، محمد ابن واسع یہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم ابن عبداللہ سے مکہ مکرمہ میں یہ حدیث سنی تھی، اور میں نے قتیبہ بن مسلم کو آ کر خراسان میں یہ حدیث سنائی، جس میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت، یہ فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی بازار میں داخل ہونے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر، یہ دعا جس نے پڑھی، جس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے ابھی اپنے انہی دروس میں، تو اس کے لیے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ محمد ابن واسع یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ساتھی کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے یہ عادت بنا لی، فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ فَيَأْتِ السُّوقَ فَيَقُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ، انہوں نے یہ عادت بنا لی کہ یہ بغیر کسی کام کے یوں ہی صرف نیکی کمانے کا اتنا شوق تھا، نیکی کمانے کی غرض سے بغیر کسی خریداری اور بغیر کسی پروگرام کے یوں ہی اپنی سواری پہ بیٹھتے، بازار آتے، یہ حدیث پڑھ کر لوگوں کو سناتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے، صرف اس لیے کہ مجھے ثواب مل جائے اور دوسروں کو بھی یہ ثواب مل جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا یہ حال تھا، کسی بھی نیکی کے بارے میں جب علم ہوتا تھا فوراً اس نیکی کو انجام دینے کے لیے لپک کے جایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم بھی کسی اچھے کام، نیکی کے کام کے بارے میں سنیں، فوراً پہلی فرصت میں اسے انجام دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیوں کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔